السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم اپنے نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہیں۔ یونٹ نمبر 4 NBF انگلش کلاس 9 کی بک، یونٹ نمبر 4 نتھنگ از امپاسبل، کنسٹرکشن آف اسپیکٹیکولر بروکلن برج۔ ایک شاندار بروکلن برج جو برج ہے اس کی تعمیر، اور سبق یہ ہے کہ نتھنگ از امپاسبل، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بروکلن برج is one of the oldest suspension. Brooklyn Bridge is one of the oldest suspension bridges. oldest suspension bridges جو ہے ان کے oldest قدیم ترین پرانے ترین suspend سے suspension جو لٹکے ہوئے معلق پل ہوتے ہیں in the United States میں جو سب سے پرانے معلق پل ہیں ان میں سے ایک بروکلن برج ہے۔ It connects the New York City boroughs of Manhattan and Brooklyn by span کرنا پھیلاتے ہوئے the East River مشرقی پل پر، ٹھیک ہے۔ یہ نیو یارک شہر کے جو ٹاؤنز ہیں ان کو اور بروکلن کو مشرقی دریا کے اوپر پھیلا کر جوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ It was the longest suspension bridge in the world. یہ دنیا کا سب سے لمبا معلق پل تھا from its opening until 1903. اپنی افتتاح سے لے کر 1903 تک یہ دنیا کا سب سے لمبا ترین معلق پل تھا۔ And the first ever steel wired suspension bridge، اور سب سے پہلا اسٹیل کے مٹیریل سے بنا ہوا جو معلق پل تھا۔ Since its opening، اس کے افتتاح کے بعد سے it has become an iconic part، ٹھیک ہے، یہ ایک علامتی حصہ بن چکا ہے آف نیو یارک اسکائی لائن کا، ٹھیک ہے۔ افتتاح کے بعد سے یہ نیو یارک اسکائی لائن کا ایک علامتی حصہ بن چکا ہے۔ It was designated، اس کو درجہ دیا گیا a national historic landmark، 1964 میں اس کو قومی تاریخی یادگار کا درجہ دیا گیا۔ It all started with a wild, crazy, strange looking, strictly speaking, prima facie a mad dream، ایک حماقت والا خواب of a creative engineer، ایک تخلیقی انجینئر کا named جان روبلنگ، جس کا نام جان روبلنگ تھا۔ یہ سب ایک جنگلی دیوانے اور عجب سے نظر آنے والے بظاہر ایک ناممکن بات کو لے کر شروع ہوا ہے، ناممکن خواب کو لے کر شروع ہوا، جو کہ ایک تخلیقی انجینئر جان روبلنگ نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ who was inspired by an idea to build a spectacular bridge، جو کہ ایک شاندار پل تعمیر کرنے کا تصور رکھتا تھا، کنیکٹنگ نیو یارک ود دا لانگ آئیلینڈ، جو کہ نیو یارک کو لانگ آئیلینڈ کے ساتھ جوڑے گا۔ however برج بلڈنگ ایکسپرٹس تھرو آؤٹ دا ورلڈ، تمام دنیا کے جو پل تعمیر کرنے کے ماہرین تھے، thought that this was an impossible feat، انہوں نے سوچا کہ this was an impossible feat ناممکن کارنامہ ہے، جو کہ سب نے پوری دنیا کے جو پلوں کے تعمیرات کے ماہر تھے انہوں نے کہا کہ یہ کام ناممکن ہے، and told روبلنگ to forget the idea، اور روبلنگ سے کہا کہ اپنے اس خواب کو تصور کو بھول جائے۔ it just could not be done، کہ یہ نہیں کیا جا سکتا، یہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ it was not practical، یہ بالکل عملی نہیں ہے، یعنی کہ it had never been done before، اور پہلے کبھی ایسی تعمیر کی نہیں گئی۔ تو اس یونٹ کا اس پیراگراف کا جو ٹائٹل ہے وہ ہوگا The Visionary Dream of the Brooklyn Bridge۔ In a sense، ایک لحاظ سے جان روبلنگ heard all those age old criticism، ٹھیک ہے، اس نے وہ تمام پرانی تنقیدیں ایک لحاظ سے سنی that many of us frequently encounter in the life اور career، جو کہ ہم سب تقریباً اپنی زندگی میں یا اپنے کیریئر میں عام طور پر ان کا سامنا کرتے ہیں۔ when we try to accomplish something different، جب ہم کبھی کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں جو مختلف ہو، اور that appears to be challenging to the others، جو پھر دوسروں کو مشکل نظر آتا ہو۔ ایک لحاظ سے جان روبلنگ نے وہ تمام پرانی تنقیدیں سنی جو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی یا کیریئر میں اس وقت سنتے ہیں جب ہم کچھ مختلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
جو دوسروں کو مشکل لگتا ہے. بٹ روبلنگ couldn't ignore the vision he had in his mind of this bridge. لیکن اس برج سے متعلق جو روبلنگ کے دماغ میں خواب تھا, روبلنگ نے اس کو بالکل نظر انداز نہ کیا. He thought about it all the time. وہ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا. And he knew deep in his heart, اور اسے اس کے دل میں یہ گہرا یقین تھا that it could be done, کہ ایسا کیا جانا ممکن ہے. He just had to share the dream with someone else. صرف اسے اپنا خواب کسی اور کے ساتھ بانٹنا تھا. After much discussion and persuasion, بہت سی بحث اور دلائل کے بعد, he managed to convince his son Washington, وہ اپنے بیٹے واشنگٹن کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا, an upcoming engineer, جو کہ ایک ابھرتا ہوا انجینئر تھا, that the bridge in fact could be built, کہ حقیقت میں پل کی تعمیر ممکن ہے. ٹھیک ہے. Working together for the first time, پہلی دفعہ ایک ساتھ کام کرتے ہوئے, this homely team of father and son, اس باپ اور بیٹے کی گھریلو ٹیم نے developed concepts of how it could be accomplished. انہوں نے کچھ ایسے concepts پہ کام کیا, یعنی کچھ ایسے طریقہ کار ڈیولپ کیے کہ کس طرح سے یہ کام ممکن کیا جا سکتا ہے. اینڈ ہاؤ دا obstacles could be overcome, اور کیسے اس راستے میں آنے والی مشکلات کو قابو کیا جا سکتا ہے, پایا جا سکتا ہے. with great excitement and inspiration, بہت ہی پرجوش انداز سے. and the headlines of wild challenge before them, جبکہ ان کے سامنے ایک یہ اسے حماقت والا کام کہا جا رہا تھا. they hired their crew, انہوں نے اپنی ٹیم, ان کے ورکرز کی ٹیم کو بھرتی کیا. and began to build their dream bridge, اور اپنے خوابوں کے پل کو تعمیر کرنا شروع کیا. the title for this paragraph is a father son team's dream bridge, ایک باپ بیٹے کی ٹیم کا کہ خوابوں کا پل. Construction began on January 3, 1870. 3 جنوری 1870 کو پل کی تعمیر شروع ہوگی. The project starts well. پروجیکٹ بڑے اچھے انداز سے شروع ہوا. But when it was only a few months underway, لیکن جب اس کو شروع ہوئے کچھ چند مہینے ہی گزرے تھے, a tragic accident on the site, اس جگہ پر ایک المناک حادثہ پیش آیا, appeared to have shattered the dream, جس نے اس خواب کے چکنا چور کر دیا. ٹھیک ہے. پروجیکٹ شروع ہونے کی چند ہی ماہ بعد اس جگہ پر ایک المناک حادثہ پیش آیا جس نے اس خواب کو چکنا چور کر دیا. جان رابلنگ's foot slipped into a group of pylons. جان رابلنگ کا جو پاؤں ہے وہ ایک ایک جھٹکے کی وجہ سے سلپ ہو کر پائلنگ میں گھس گیا تھا. ٹھیک ہے, پائلنگ میں گھس گیا. This badly crushed his toes, اس نے اس کے پاؤں کو بری طرح کچل دیا. Causing those toes to be amputated, جس کی وجہ سے ان کچلے ہوئے پاؤں کو کاٹنا پڑا. Leaving his incapacitated, جس سے وہ معذور ہو گیا. He later died of an infection related to his injury and leaving his son Washington Roebling in charge of the bridge. اپنے بیٹے واشنگٹن روبلنگ کو اس پل کا انچارج چھوڑتے ہوئے وہ اپنے زخم میں انفیکشن کی وجہ سے انتقال کر گیا. The actual construction started under the younger Roebling. پھر یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ جوان روبلنگ کی نگرانی میں شروع ہوئی. Not longer after taking charge of the bridge, اس برج کی نگرانی کا ذمہ لینے کے کچھ ہی عرصے بعد, ٹھیک ہے, واشنگٹن روبلنگ suffered a paralyzing injury as well. جو واشنگٹن روبلنگ تھا اس کو بھی ایک مفلوج کرنے والی بیماری کا شکار ہو گیا. the result of decompression sickness, جو کہ ڈیکمپریشن بیماری کی وجہ سے تھا. this condition plagued many of the underwater workers. اس پانی میں کام کرتے ہوئے مزدوروں کو اس صورتحال نے in different capacities مختلف طرح سے مشکلات میں ڈال دیا. as the condition was relatively unknown at the time, کیونکہ اس وقت یہ صورتحال نامعلوم تھی. and in fact, اور اصل میں تو
fact was first called Kazan disease by the project physician ڈاکٹر اینڈریو اسمتھ, جبکہ ڈاکٹر اس پروجیکٹ کی جو ڈاکٹر تھے ڈاکٹر اینڈریو اسمتھ, انہوں نے تو پہلے ہی اسے کیزن بیماری کا نام دے دیا تھا. سو واشنگٹن واز لیفٹ ود اے سرٹن اماؤنٹ آف برین ڈیمیج. اب جو واشنگٹن تھا وہ اس کا دماغی طور پر اس کو کافی نقصان پہنچا تھا, which resulted in him not being able, جس کی وجہ سے وہ نہ تو ٹو واک, نہ تو وہ چل پھر سکتا تھا اور نہ ٹاک بات کر سکتا تھا, اور ایون موو اور حتیٰ کہ ہل بھی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے, وہ نہ تو چل پھر سکتا تھا, نہ بات کر سکتا تھا, اور حتیٰ کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا. The title for this paragraph is The Challenges in Building the Brooklyn Bridge. Okay, the next. That's it. بس یہی تو وہ لمحہ تھا. The critics were only waiting for such things to happen. تو جو لوگ تنقید کرنے والے تھے بس اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے. They all started, تو انہوں نے اپنی تنقید شروع کر دی. We told them so, ہم نے تو انہیں پہلے ہی بتایا تھا. Crazy men and their crazy dreams, وہ پاگل لوگ تھے اور ان کا احمقانہ یا ان کی حماقت والا خواب تھا. It's foolish to chase wild visions. ٹھیک ہے, حماقت والے خوابوں کو پورا کرنا بے وقوفی ہی ہو سکتی ہے. The critics' reaction, title of this paragraph. Everyone had a negative comment to make and felt. ہر کسی نے اس پر منفی تبصرہ کیا and felt اور محسوس کیا that the project should be scrapped since the Roebling, کہ اس پروجیکٹ کو بند کر دینا چاہیے since چونکہ the Roebling were the only ones, کہ روبلنگ کی تو وہ واحد شخص تھا who knew, جو یہ جانتا تھا how the bridge could be built, کہ اس پل کو کیسے تعمیر کیا جا سکتا ہے. In spite of his handicap situation, اس کی معذوری کے باوجود, his handicap situation, اس کی معذوری کے باوجود, Washington Roebling was never discouraged. واشنگٹن روبلنگ نے ہمت نہیں آ رہی and still had a burning desire, اور اب بھی اس کی یہ شدید خواہش تھی to complete the bridge, کہ پھر اس پل کو مکمل کیا جائے. And his mind was still as sharp as ever, تو اور اس کا دماغ بھی پہلے کی طرح ہوشیار اور تیز تھا. He tried to inspire the pass on his enthusiasm to some of his friends. اس نے اپنے کچھ دوستوں کو قائل کیا اور اپنا جذبہ ان تک منتقل کرنے کی کوشش کی. But they were too daunted by the task, لیکن وہ اس کام سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے. The title for this paragraph is Washington Roebling's Determination. Next paragraph is Mr. Washington was on his bed in his hospital room. اپنے اسپتال کے کمرے میں وہ اپنے بیڈ پر واشنگٹن روبلنگ لیٹا ہوا تھا جب with the sunlight streaming through the windows, اور سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی. a gentle breeze, ایک ہلکی سی ہوا کا جھونکا blew چلا. the flimsy white curtain, تو نازک سفید پردے apart کو ایک طرف ہٹا دیا. and he was able, اور وہ اس قابل ہو گیا to see the sky, کہ وہ آسمان کو دیکھ سکے. and the tops of the trees, اور درختوں کے اوپر سروں کو دیکھ سکے. outside for just a minute, تھوڑی دیر کے لیے کھڑکی سے باہر. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ کھڑکی سے باہر آسمان کو اور درختوں کے سروں کو دیکھنے کے قابل ہو گیا. It seemed that there was a message for him not to give up. ایسا لگتا تھا, it seemed, ایسا لگتا تھا that there was a message, کہ یہ اس کے لیے ایک پیغام تھا, not to give up, کہ ہمت نہ ہارے. Suddenly an idea hit him, اچانک سے اسے ایک آئیڈیا آیا, اسے ایک ترکیب سوجی, اسے ایک منصوبہ سوجا. All he could do was move one finger. وہ صرف اپنی, جو وہ کر سکتا تھا وہ صرف اپنی ایک انگلی ہلا سکتا تھا. And he decided to make the best use of it. تو پھر اس نے اپنی اس قابلیت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کا فیصلہ کیا. It was just familiar to visualizing a silver line. یہ ایک سلور لائن کو دیکھنے کے مترادف تھا. In the midst of dark clouds, گہرے کالے بادلوں کے درمیان.
ایک چمکتی ہوئی لائن کو ڈھونڈنے کے مترادف تھا. Array of Hope. The title is Array of Hope. And imagine, اور تصور کیجئے, whom he thought of as a possible helping hand. وہ اپنا مددگار کس کو تصور کر سکتا تھا؟ And she was none other than his better half, Emily Warren Roebling. اور وہ اس کی بیوی ایملی وارن روبلنگ کے علاوہ کوئی اور نہ تھا. She was determined to stand by her husband in all circumstances. جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی صورتحال میں کھڑے رہنے کا ارادہ کر چکی تھی, عزم کر چکی تھی. Then it was this lady's devotion, unquestioned loyalty. پھر یہ اس عورت کی لگن اور وفاداری تھی that made the entire Herculean task, جس نے اتنے بڑے پروجیکٹ کو more manageable, ایک انتہائی منظم بنا دیا. ایملی وارن روبلنگ, a pillar of strength. ٹھیک ہے. The Brooklyn Bridge might not have been built. Brooklyn Bridge تعمیر نہ ہوا ہوتا had it not been for the assistance of Emily Warren Roebling. اگر ایملی وارن روبلنگ نے مدد فراہم نہ کی ہوتی. who provided the critical written link, جس نے ایک between the husband, اس کے شوہر واشنگٹن روبلنگ, اور سائٹ پر موجود on the site engineers اور اس کے شوہر واشنگٹن روبلنگ کے درمیان تحریری رابطہ قائم کیا تھا. ٹھیک ہے. Under her husband's guidance, اپنے شوہر کی رہنمائی میں Emily had studied higher mathematics. ایملی اعلیٰ میتھمیٹکس کے کانسیپٹس سیکھنے میں ایملی نے اعلیٰ میتھمیٹکس کے کانسیپٹ سیکھے, جس کی مدد سے کیٹنری کروز کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا تھا, اسٹرینتھ آف مٹیریلز کی مضبوطی کو کیلکولیٹ کیا سکتا تھا, برج اسپیسیفیکیشن پلوں کی پیچیدگیوں کو سمجھا جا سکتا تھا, اینڈ دا کیبل کنسٹرکشن انٹریکیسز, اور کیبل کنسٹرکشن کی پیچیدگیوں کو بھی سمجھا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. ایملی نے اپنے شوہر کی رہنمائی میں اعلیٰ درجے کی ریاضی کی تعلیم حاصل کی, جو کیٹنری کروز جو ہیں اور مٹیریلز کی جو مضبوطی اور پل کی جو اسپیسیفیکیشن ہے اور کیبل کی تعمیر کی پیچیدگیوں کی حساب لگانے میں مدد دیتی ہے, وہ میتھ اس نے سیکھ لیا تھا. She spent the next 11 years assisting Washington Roebling in the supervision of bridge construction. اگلے 11 سال اس نے اس پل کی تعمیر کی نگرانی کرتے ہوئے روبلنگ واشنگٹن کی مدد میں گزارے. ٹھیک ہے. اگلے 11 سال اس نے واشنگٹن روبلنگ, جو کہ اس پل کا سپروائزر تھا, اس کی مدد کرتے ہوئے گزارے, ایسے کہہ سکتے ہیں. بائی موونگ ہز فنگر, اپنی انگلی کو ہلانے, اپنی انگلش کی جنبش سے یا اپنی انگلی کی حرکت سے, واشنگٹن روبلنگ اسٹارٹڈ ایکسچینج ہز وائف سلولی. ٹھیک ہے. ایکسچینج ہز وائف, تو واشنگٹن روبلنگ نے اپنی وائف کو اپنے ہدایات دینا شروع کی, اینڈ سلولی ڈیولپڈ اے کوڈ آف کمیونیکیشن, اور پھر ان نے ایک کمیونیکیشن کا کوڈ تیار کر لیا ود ہز وائف, اپنی وائف کے ساتھ مل کر. ہی ٹچڈ ہز وائفس آرم ود دیٹ فنگر, تو وہ اس انگلی کی مدد سے اپنی بیوی کے بازو کو چھو لیتا, انڈیکیٹنگ ٹو ہر دیٹ ہی وانٹیڈ ہر ٹو کال دا انجینئرس, اور اس کو یہ بتاتے ہوئے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی انجینئرس کو کال کرے اور دوبارہ واپس بلائے. دین ہی یوز دا سیم میتھڈ آف ٹیپنگ ہر آرمس, پھر اس نے اس کی بازو کو ٹیپ کرتے ہوئے یعنی چھوتے ہوئے ایک میسیج ٹرانسفر کرتا, اور وہ پھر آگے انجینئرس کو بتاتی کہ کیا کرنا ہے. اٹ سیمڈ فلش, یہ ایک امکانہ حرکت دکھائی دیتی تھی, بٹ دا پروجیکٹ واز انڈر وے اگین, لیکن پروجیکٹ دوبارہ سے شروع ہو گیا. واشنگٹنز یونیک کمیونیکیشن میتھڈ. فار 30 years Washington tapped out his instructions with his fingers on his wife's
عام. اگلے 13 سال تک واشنگٹن روبلنگ جو ہے اپنی بیوی کی بازو اور اپنے ہاتھ کی جنبش کی مدد سے ہدایات دیتا رہا until the bridge was finally completed, حتیٰ کہ آخر کار پل تعمیر ہو گیا. The Brooklyn Bridge was opened for use on May 24, 1883. تو 24 مئی 1883 کو یہ پل استعمال کے لیے کھول دیا گیا. The name of John Roebling, Washington Roebling and Emily Warren Roebling are inscribed on the structures as its builders. اس پل پر ان تینوں جان روبلنگ، واشنگٹن روبلنگ اور ایمری وارن روبلنگ کے نام جو ہے وہ کندہ کرائے گئے، جس میں یہ لکھا گیا کہ یہ تینوں جو ہیں اس پل کے معمار ہیں، تعمیر کرنے والے ہیں. Today is the spectacular Brooklyn Bridge stands in all its glory. آج یہ پل اپنی پوری عظمت کے ساتھ کھڑا ہے. As a tribute to the triumph، یہ ان آزمائش of a man's indomitable spirit، ٹھیک ہے، یہ ایک شخص کے نہ ہارنے والے جو جذبہ ہے اس کو ایک خراج تحسین ہے. And his determination، اور اس کے عزم کو not to be defeated by circumstances، جو کہ حالات کے آگے نہیں جھکا. ٹھیک ہے، یہ ایک شخص کی جو آزمائش ہے اس کو ایک خراج تحسین ہے، اور ایک اس کے عزم کو ایک خراج تحسین ہے جو کہ حالات کے آگے نہ جھکا. The triumph of the Brooklyn Bridge. Moral: we must understand that success always has many fathers while failure is orphan. تو ہمیں ہمیشہ یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ جو کامیابی ہوتی ہے اس کے کئی والدین ہوتے ہیں، جبکہ ناکامی یتیم ہوتی ہے. In such situations you must remember that there are always two hands ready to help you. ایسی صورتحال میں آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ دو ہاتھ ایسے ہیں جو کہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، and those are your own hands، اور وہ آپ کے اپنے ہاتھ ہیں. So a strong belief in one's own faculties، تو کسی کا اپنی صلاحیتوں پر پختہ یقین keeps one focused، اس کو بالکل اپنے مقصد کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے. not allowing one to lose، اور وہ اسے ہارنے نہیں دیتا one side، کسی کی نظر میں. and thereby coping with adverse situation، اور پھر یہ مختلف قسم کی صورتحال پر قابو پا لیتے ہیں. The Brooklyn Bridge also shows us، Brooklyn Bridge کی تعمیر بھی ہمیں یہی دکھاتی ہے that dreams that seem impossible، وہ خواب جو کہ ناممکن نظر آتے ہیں can be realized، ان کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے with work، with determination، عزم اور persistence، مسلسل کوشش کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ خواب جو دوسروں کی نظر میں ناممکن نظر آتے ہیں انہیں بھی پورا کیا جا سکتا ہے اگر ہم مسلسل کوشش اور عزم کے ساتھ کام کریں. no matter what the odds are، چاہے مشکلات کتنی ہی کیوں نہ آئیں، چاہے حالات کچھ بھی ہوں. it is also a tribute to the engineers and their team works and to their faith. ٹھیک ہے، in a man who was considered mad by half of the world. اس کے ساتھ ساتھ یہ ان انجینئرز، ان کی ٹیم کے جو مزدور ہیں ان کو، اور ان کے یقین کو جو انہوں نے ایک شخص پر کیا، ایک ایسے شخص پر کیا کہ جس کو آدھی دنیا پاگل سمجھتی تھی، خراج تحسین پیش کرتے. یہ خراج تحسین ان انجینئرز، ان کی ٹیم اور ان کے اس عزم کو خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ انہوں نے جو یقین ایک ایسے شخص پر کیا جس کو کہ آدھی دنیا پاگل سمجھ رہی تھی. اسٹوڈنٹس، آج ہمارے یونٹ 4 کی ریڈنگ ٹرانسلیشن ختم ہوئی. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اگر آپ کو پسند آتی ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اوکے، اللہ حافظ.